الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم نے لباس کے تعلق سے جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں لباس کے 3 مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقصد ہے کہ لباس کے ذریعے سے ستر کی پردہ پوشی ہو، ستر چھپے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر لباس انسان کے لیے زینت کا سبب ہے، اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کے ذریعے سے لباس کا مقصد نازل کیا گیا وہ یہ ہے کہ تقوی کا اگر لباس اختیار کیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ 3 مقاصد بالترتیب ہے۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ سب سے اہم اور سب سے بڑا مقصد ہے، اس کے بعد زینت والا جو مقصد ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور ترغیباً یہ کہا گیا کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی کا لباس اختیار کرے۔ اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ نمبر جب اس کا آئے گا تو بیان کریں گے۔ پہلے مقصد پر بات ہو رہی تھی کہ حقیقتاً لباس وہی ہے جو انسان کے ستر کو چھپانے کا ذریعہ بنے۔ اگر لباس کے ذریعے سے ستر نہیں چھپتا ہے تو حقیقتاً وہ لباس ہی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ستر کے تعلق سے کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا ستر اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر چھوڑ کر پورا جسم ہے۔ سر کے بال بھی ستر میں داخل ہیں۔ ستر کا چھپانا فرض ہے اور ستر کا ظاہر کرنا حرام ہے، لہذا اگر بال کھلے ہیں عورتوں کے تو وہ حرام کی مرتکب ہیں۔ اگر ان کی باہیں اور ہاتھ کھلی ہیں تو حرام کی مرتکب ہیں۔ اگر ان کے ٹخنے کے اوپر والا حصہ کھلا ہے اور اسے غیر محرم دیکھ رہے ہیں تو وہ حرام کی مرتکب ہیں۔ یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے کسی کی ران کھلی ہو تو سب لوگ اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ننگی گھوم رہی ہے، حالانکہ اگر کسی عورت کا ٹخنا کھلا ہو اور اس کے شلوار اوپر ہو تو وہ بھی ویسے ہی حرام ہے۔ تو یہ سارے ستر کے اعضاء جو ہیں وہ چھپنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایسا لباس پہنا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ لباس ہے، اور اگر وہ لباس ایسا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر مرد ہے، لڑکا ہے، اس کا گھٹنا کھلا ہوا ہے، چڈی پہن کے گھوم رہا ہے، فٹ بال کھیلنے گیا ہے تو چڈی پہنا ہے، سوئمنگ کرنے گیا ہے تو عجیب عجیب حالت میں لوگ سوئمنگ کرتے ہیں اور سوئمنگ پول میں نظر آتے ہیں،
تو یہ ساری شکلیں جو ہیں وہ مردوں پر اور لڑکوں پر کیا کہا جائے، اب تو لڑکیاں بھی کود پڑتی ہیں، بہرحال حکم تو جو شریعت کا سب کے لیے ہے. تو شریعت نے سب سے پہلے لباس کا بنیادی مقصد بیان کیا کہ تمہارا سطر اس سے چھپنا چاہیے. 3 شکلیں ایسی ہیں جس میں لباس کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس کا جو بیسک پرپس ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. نمبر 1، لباس چھوٹا ہو کہ جس میں سطر ڈھکتا ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بھئی ایسا پینٹ پہنا یا چڈی پہنا کہ لڑکے کا گھٹنا کھلا ہے، مرد کا گھٹنا کھلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سطر چھپ ہی نہیں رہا. اسی طریقے سے عورت نے کچھ اس طرح سے لباس پہنا ہے کہ اس کے سطر کے اعضاء کھلے ہیں، وہ لباس ہی چھوٹا ہے. تو اس نے کپڑا تو پہنا ہے لیکن وہ کپڑا کہلانے اور لباس کہلانے کے لائق وہ لباس ہے ہی نہیں. دوسرا کہ لباس تو پہنا ہے، کپڑا تو پہنا ہے، اپنے اوپر ڈالا ہے، لیکن وہ اتنا باریک ہے کہ سطر کے اعضاء چھلک رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. ایسا باریک لباس چاہے مرد پہنے چاہے عورت پہنے، اگر اس میں سطر کے اعضاء نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی حقیقتاً لباس کہلانے کے لائق نہیں. جیسے آج کل نیٹ کا لباس چل پڑا ہے، بہت اس کو رواج ملا ہے، بڑی پذیرائی ملی ہے، عورتیں بڑے پسند کرتی ہیں اس کو. وہ نیٹ کا لباس ایسا ہوتا ہے جس میں سارا جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے، ہاتھ پورا نظر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسا جو لباس بنا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چست ہو کہ اس میں سطر کے اعضاء کی بناوٹ نکھر کر کھل کر سامنے آ جائے. کہ لباس تو پورا پہنا ہے لیکن اتنا فٹ ہے، فٹنگ اتنی ٹائٹ ہے کہ سارے اعضاء جو ہیں وہ ان کا ابھار وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی لباس کے مقصد کے خلاف ہے. آج کل کے فیشن کے دور میں تقریباً اسی قسم کے لباس چل رہے ہیں کہ یا تو شارٹ ہے یا پھر وہ ایسے باریک ہیں کہ جسم چھلکتا ہے، یا پھر ایسے ٹائٹ ہیں کہ جسم کا ابھار پورا نظر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عورتیں لیگنز پہنتی ہیں. اب وہ لیگنز اتنی ٹائٹ ہوتی ہے اور جسم کے اندر ایسی سمٹی بھی ہوتی ہے کہ بالکل مرغی کے ٹانگ کی طرح سے سب کی ٹانگیں نظر آتی ہے. بس کپڑا چپکا ہوا ہے ورنہ جسم کا پورا ابھار نظر آتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے لباس پہنا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لباس کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو شریعت نے سب سے پہلی جو شرط لگائی کہ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کے سطر کے اعضاء ظاہر نہ ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لباس پورے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، اتنا ڈھیلا ہو کہ جسم کے اعضاء ابھر کر نہ آئے، اور اتنا کپڑا موٹا ہو کہ اس کی وجہ سے جسم کے اندر کا حصہ نظر نہ آئے. اگر یہ 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو کہا جائے گا کہ بھائی لباس کا مقصد حاصل ہوا.
اور اگر یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک شکل ایسی بن جائے جس سے جسم کا ظہور ہو جائے، جسم کے اعضاء ظاہر ہو جائیں، تو کہا جائے گا کہ لباس کا مقصد حاصل ہی نہیں۔ اور یہ حکم جس طرح ہمارے لیے ہے، ہماری اپنی عورتوں کے لیے ہے، ہمارے اپنے ان بچوں کے لیے بھی ہے، اور اپنے ان بچیوں کے لیے بھی ہے جو شہوت کے قابل ہو چکی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 8، 9، 10 سال کی لڑکیاں، ان کے لیے بھی یہی احکام ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں، عمل کریں۔ چھوٹی بچیاں ہیں جو قابل شہوت نہیں ہوتی، لوگوں کی رغبتیں ان کی طرف نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسائل ہیں، جیسے بال کاٹنے کے مسائل ہیں کہ بچپن میں لڑکیوں کے بھی بال کاٹے جاتے ہیں، تو کب تک کاٹے جائیں؟ اس لیے کہ عورتوں کا بال کاٹنا تو صحیح ہے نہیں، فیشن کا بال کاٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی نارمل بال کاٹنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو فیشنیبل الگ الگ ڈیزائن کے کاٹنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ لیکن چھوٹی بچیاں ہیں تو 6 سال 7 سال تک کی عمر کی علماء نے اجازت دی ہے کہ ان کے اوپر شریعت کے وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو بڑی بچیوں کے اور عورتوں کے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی بچیوں کے بال بچپن میں تھوڑا کم ہی رکھتے ہیں کہ بھئی اتنی چھوٹی بچیاں کہاں چوٹیاں باندھے گی، تو یہاں تک عمر تک اجازت ہے۔ یہی معاملہ لباس میں بھی ہے، لیکن جیسے جیسے بچیاں بڑی ہونے لگے تو پھر لباس کے یہ احکام ان کے اوپر بھی جاری کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں زیادہ کوتاہی ہے۔ جو لوگ اپنی بڑی بچیوں اور اپنی عورتوں کے لباس کا خیال رکھتے ہیں اور دین کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے چھوٹی بچیوں کے تعلق سے اتنے فکر مند نہیں۔ حالانکہ نسلوں کے اندر بربادی اسی طریقے سے آتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے اور بچوں کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو یہی بچوں کا ذہن بگڑتا ہے اور آگے چل کر نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ایک پوسٹ جو ہے بہت گردش کرتی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ رشیا کا ایک ملک ہے چیچنیا، مسلم ملک ہے۔ ویسے رشیا جو ہے وہ ایک زمانے میں یوں سمجھ کے چلیے کہ مسلمانوں کا ہی تھا۔ بخارا، سمرقند اور یہ بڑے بڑے علاقے سب رشیا میں ہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگان دین سب انہی علاقوں کے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہاں پر دین کا نام لینا تک مشکل ہو گیا۔ ایسی جگہ پر جہاں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، جن کا ڈنکا پوری دنیا میں صدیوں سے بج رہا ہے، وہاں اسلام کا نام لینا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں قرآن کو پڑھنا تو درکنار، اپنے گھر میں رکھنا اور دیکھنا تک کئی دہائیوں تک ممنوع رہا۔ کہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان میں تو دین تھا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کی۔ بچوں کے لیے آزادی رکھی، تو وہ ایک پوسٹ آتا ہے جو بہت عبرت انگیز ہے۔ چونکہ اسلامی مملکت، ماحول مسلمانوں کا، دینی ماحول عام، تو بڑوں میں پورے برقعے کی پابندی ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے، گلوز پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یورپ اور امریکہ کی جب تہذیب اور کلچر سے لوگ متاثر ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو تو چینج نہیں کیا، وہ تو پورے برقعے میں ہے، اندر بھی لباس صحیح ہے، لیکن اپنی بچیوں کو وہ لباس پہنانا شروع کیا۔ وہ فوٹو ہے آج تک کہ چھوٹی بچی ہے، میرے حساب سے بمشکل 6-7 سال کی عمر ہوگی، اور اس نے فراک پہنا ہوا ہے،
یہی نسلیں جب آگے بڑھی کہ بھئی فراک ہے، پھر تھوڑی سی بڑی ہوئی تو پھر جینز پہنا دیا اور پھر شارٹ ٹی شرٹ پہنا دیا، یہی نسلیں جب آگے بڑھی ہیں تو پھر حالات ایسے ہوئے کہ آج چیچنیا اور بوزنیا اور ان علاقوں کے اندر برقع اور شریف پردے کا تصور ہی نہیں ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دی تو وہ والدین ان کے وبال سے بچ نہیں سکتے، سب اس کے پکڑ میں یقیناً آنے والے ہیں۔ تو جو حکم بڑوں کا ہے وہی حکم لباس کے بارے میں ان بچوں اور بچیوں کا ہے جو بلوغت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لڑکی عام طور پر 9 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھیے کہ یہ عمر آتے آتے اب پوری پابندی اس کے اوپر بھی لگائی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو برقع پہنایا جائے، لیکن کم سے کم اس کا لباس تو شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم ایسے ہی تو نازل نہیں کر دیا۔ اور اگر لڑکا بڑا ہونے کے قریب، اس عمر کے قریب پہنچ جائے 9-10 سال کا، تو کم سے کم اس کا لباس تو شریعت کے مطابق کر دیا جائے۔ تو یہ جو اس وقت لباس کا جو فیشن چلا ہے، اس میں لباس کے یہ تینوں بنیادی مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ نہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے لباسوں کا کچھ احساس ہے، اور نہ باپ کو اپنے اولادوں کے لباس کا کوئی احساس ہے، نہ ذمہ داروں کو اپنے علاقے کے لباس کا اور اس لائن سے کوئی فکر ہے۔ بس ایک بھیڑ بکرے کی طرح سے لوگ چل رہے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا کھلم کھلا مذاق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں کو پنپنے نہیں دیتے، ایک بے حیائی کو پنپنے نہیں دیتے اور دوسرا ظلم کو پنپنے نہیں دیتے۔ ہم دعا تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، حرم میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں اور ہر مسجد میں ہو رہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اٹھا رہا ہے اللہ مودی شاہ سب کو جہنم میں ڈال لے اگر ہدایت مقدر نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے میں تو آ رہا ہے کہ یہی لوگ آگے خوب بڑھ رہے ہیں اور خوب پٹائی کر رہے ہیں۔ اور حرم کا کیا حال ہو گیا ہے کہ مدینہ کی باؤنڈری کے بالکل لگ کر جو کپڑوں کی دکانیں ہیں اس کے اندر شارٹس بک رہے ہیں، جو جاتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ خدا کے حکم کے جو ہے وہ کھلم کھلا مذاق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہے۔ کہ جتنے فتنے آ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس کی وجہ سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرد بیچارہ کچھ بولنے ہی تیار نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا گھر میں کوئی رتبہ اور مقام ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت سے قریب زمانے میں عورت کی اطاعت کی جائے گی، مرد کی کوئی سنے گا۔ اب سارا نظام عورتوں کے حساب سے چل رہا ہے، بیوی بول رہی ہے ایسا ہونا چاہیے، لڑکی بول رہی ہے ایسا رہوں گی، ابا بالکل خاموش۔ یہ بالکل وہی حدیث کی تعبیر ہے کہ اطاعت کی جا رہی ہے عورتوں کی اور مردوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیوں لوگ برداشت کر رہے ہیں؟ اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا لباس یا تمہارے گھر والوں کا لباس یہ صحیح نہیں ہے، تو اب لوگ آ کر جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں کہ تو کیا ہم لوگ سوسائٹی سے ہٹ کر رہے ہیں، دنیا سے ہٹ کر زندگی گزاریں؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور آپ کس طرف بلا رہے ہو؟ سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگوں میں رہنا ہے، اچھے لوگوں میں رہنا ہے، بڑے لوگوں میں
عزت دار بن کر رہنا تو ہم کو تو یہ راستہ اختیار کرنا ہی پڑے گا. گویا دنیا کے اندر عزت حاصل کرنی ہے تو حضور کے لائے ہوئے دین کو پیچھے ڈالنا پڑے گا, شریعت کو ہٹانا پڑے گا, تب جا کر ہمیں لوگ عزت کی نگاہوں سے. یہ ایک عام سوچ ہو گئی ہے. کسی نے گھر کے اندر ٹیبل کرسی پر کھانا لے آیا, کسی نے ہمارے لباس کو بدل دیا, کسی نے ہماری بزنس کے طریقوں کو بدل دیا, کسی نے ہماری سوچ کو چینج کر دیا. لوگ کیا کہیں گے؟ اگر سوسائٹی سے کٹ جائیں اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو بہت آسان سا ہو جائے. ایک سوسائٹی کب تک ساتھ دے گی اور کون دیکھتا ہے آپ کو؟ مجھے آپ یہ بتائیے. اور ان دیکھنے والوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان دیکھنے والوں کی حیثیت کیا ہے اور کون دیکھتا ہے آپ کو؟ دیکھ تو خدا رہا ہے آپ, اور ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ کون کتنا میرے حکموں پر چل رہا ہے. تو یہ تو بہت آسان سودا ہے کہ ان سارے لوگوں کو ایک طرف کر دیں اور اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جوڑ. ابھی 12 ربیع الاول آئے گا تو سب جھنڈیاں لے کے نکلیں گے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو لکھنے والوں نے لکھا بھائی پکڑا کب ہے کہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کی گردن پر تلوار چلا کر آواز لگا رہے ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نبی جی کی سنتوں کو کا جنازہ نکال کر کہتے ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا چیز رہ گئی ہے؟ ایک عرصے سے اللہ والے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں, تقریباً سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنج اور افسوس اور تکلیف میں دیکھا. یہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے, کیونکہ امت کے احوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں. تو ہم نے تو تباہی کے سارے اسباب اپنے لیے تیار کر کے رکھے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے تب تک ہمارے لیے کوئی اچھے فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ لباس کا بہت اہم جو ہے وہ مقام ہے شریعت کے اندر. اس کے لیے ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے, ہمیں سوسائٹی کو نہیں دیکھنا ہے, اور ہمیں لوگوں کی برابری نہیں کرنا ہے. اس چکر میں جو پھنس گیا اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتیں اسے دے دی. جنت میں اسے یاد آیا کہ میرا ایک دوست تھا میری سوسائٹی کے اندر, یار اس کا کیا حال ہے, ذرا میں اس کی خبر گیری تو کروں. تو قرآن جو کہتا ہے کہ پھر وہ جا کر جہنم میں دیکھتا ہے تو وہ بالکل جہنم کے بیچوں بیچ اس کو نظر آتا ہے. تو وہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ واللہ, اللہ کی قسم, اگر میں تیری بات مان لیا ہوتا تو میں بھی برباد ہو گیا ہوتا, اور جہاں مفہوم بتا رہا ہوں جہاں تو ہے وہاں میں ہوتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان رہا کہ میں تیری بات کا شکار. یہ وہی جہنم میں اس کا دوست تھا جو اس کو یہ سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی حالات کے حساب سے رہنا ہے, لوگوں کے حساب سے چلنا ہے, سوسائٹی کو دیکھ کر چلو. جب سب آدھے لباس میں تو تم بھی اپنے بچوں کو آدھے لباس میں کر دو, اور جب سب غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو اس راستے کے اختیار کے بغیر چلنے والا نہیں ہے. وہ حالات کے حساب سے اس کا ذہن بناتا تھا
لیکن اس نے اپنے آپ کو اس کی باتوں کا شکار ہونے سے بچایا. یہ قرآن میں ہے. اس آیت نے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول بتا دیا کہ یہ لوگوں کے چکر میں مت آنا، اور لوگ کیا بولتے ہیں، پیچھے کیا سوچتے ہیں، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. تو ایک بنیادی مقصد جو لباس کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی ستر پوشی ہو، ستر چھپ جائے. اگر ستر نہیں چھپتا ہے تو پھر وہ لباس ہی نہیں ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، دوسری حدیثوں کی کتاب میں ہے کہ قیامت کے قریب لوگ لباس تو پہنیں گے، لیکن چونکہ لباس کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہوگا اس لیے وہ حقیقتاً ننگے ہوں گے. ایسی عورتوں کو اور ایسے مرد بھی جو ایسا لباس پہنے جس سے لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگا قرار دیا. آپ نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كرؤوس البخت المائلہ، کہ بہت ساری عورتیں ہوگی کاسیات جو کپڑا تو پہنے ہوگی، کپڑا ڈال لیا ہے، لیکن کپڑے کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو حقیقتاً وہ ننگے ہیں. آج وہ سارے لباس ہمارے سامنے ہیں کہ اسی طرح کے لباس جو ہے وہ پہنے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں پر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح سے بال ہوں گے. اب بیچارے وہ پرانے زمانے کے علماء اور محدثین اور ان سے پہلے کے حضرات صحابہ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، جہاں پہ ایسا کوئی ماحول ہی نہیں تھا کہ ایسا کیسا سر کا بال ہوگا. تو بہت سارے محدثین اور شراح حدیث نے تو اس کے اوپر کلام بھی کر دیا کہ بھائی اس کا کیا معنی ہے ہم کو پتا. آج ہمارے سامنے سب آ گیا کہ کس طریقے سے سروں پر الگ الگ ڈیزائن کے اندر اور اسٹائل کے اندر بال بنائے جا رہے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے لیکن ان کے گھروں میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. یعنی قیامت کی علامتیں اپنے گھروں کے اندر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو دور کرنے کی کسی کو فکر. اس سے زیادہ غفلت کیا ہو سکتی، اس سے زیادہ ہمارے بربادی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب حرکتیں کرے گی، اس طرح کا لباس پہنے گی کہ پہن کر بھی ننگے ہوگی. کیا مقصد ہوگا؟ ان کا مقصد ہوگا مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور خود جو ہے مردوں کی طرف مائل ہونا. اسی سے معاشرہ خراب ہوگا، اسی سے ماحول خراب ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے میں زنا کی کثرت ہو جائے گی. ایک زمانے میں جب ہمارے ملک میں اس طرح کے واردات بہت ہو رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ عورتوں کو بھی لباس صحیح پہننا چاہیے، تو پورا ملک اس کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا. کیا عورتوں کے حقوق کے خلاف بولتے ہو؟ عورتیں تو جو چاہے لباس پہنا، مردوں کو چاہیے کہ نظریں نیچے رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. شریعت نے پابند بنایا ہے سب سے پہلے عورتوں کو، اور اس کے ساتھ مردوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ارے بھائی تم پہلے آڑ لگا دو، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تم نے ہی سارے معاملے کھول کے رکھ دیے ہیں اور پھر کہا کہ اب نظریں مت اٹھاؤ. ارے نظریں کیا اٹھے گی، پھر سارے معاملات ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ خود بھی مائل ہوں گی اور لوگوں کو اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے فیشن کے ذریعے سے اور اپنی حرکتوں اور اپنی اداؤں کے ذریعے سے مائل. تو اس پورے معاشرے کو اگر اتنے بڑے بگاڑ سے بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے لباس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت. اتنا اہم ہے لباس، اتنا
لباس کی اہمیت ہے کہ معاشرے سے زنا ختم کرنا ہے، معاشرے سے بے حیائی ختم کرنا ہے، معاشرے سے غلط سوچ ختم کرنا ہے، تو لباس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے بڑوں کا جہاں لباس درست کرنے کی فکر کریں، عورتوں میں خاص طور پر اور لڑکوں میں بھی، آج کل لڑکے بھی ایسے لباس پہن رہے ہیں کہ اب کیا کہا جائے، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، صحیح لباس پہنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ میں جو ہماری چھوٹے بچے بچیاں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بھئی 7 سال 6 سال تک کی عمر کی تو بچے بچیوں کو شریعت میں تھوڑی آسانیاں رکھی ہیں، لیکن جیسے اس سے بڑے ہونے لگے تو پھر جیسے بچے اسکارف پہننا شروع کریں اور ان کے لباس بھی جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہیں، اس کی فکر ہم کو شروع کر دینا چاہیے۔ تو یہ ہے بنیادی مقصد لباس کا نمبر 1 ہو گیا کہ جس کے ذریعے سے سطر چھپنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقصد بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا مقصد بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔